दिल के जितने मसाइल हैं वसवसों से मुतल्लिका, सीने से मुतल्लिका, घुटन से मुतल्लिका, उसके लिए सबसे बेहतरीन सूरत कुल औज़ बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास। लेकिन यहाँ जो आके पढ़ना है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, इसको बार बार पढ़ ले। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल जब ये आएगा, जब ये है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल, वो कहते हैं ना जिस वक्त कपड़े की धुलाई की जाए ना तो एक दफ़ा ब्रश मारने के बजाय 2-4 दफ़ा मार दिया जाए तो वो कपड़ा सही धुल जाता है। तो ये कहाँ तक मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, ये पूरी सूरत पढ़ी जाए। और एक और दुआ है, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। इससे ना वसवसा अंदर से पैदा होगा ना वसवसा बाहर से आएगा। दोनों शक्लों में ये बहुत ज़बरदस्त तरीन है कि रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। ये पारा नंबर 18 का जो सेकंड लास्ट रुकू है उसके अंदर जो है ना वो ये मिल जाएगी। और एक दुआ और भी है जो इसी के लिए है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। इससे तो जो कुछ है अल्लाह ताला वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देता है जो दिमाग के ऊपर हमलावर हैं, जो दिल के ऊपर हमलावर हैं, जो आपकी आँखों और आपके कानों के ऊपर हमलावर चीज़ें हैं और जो आपके पूरे जिस्म के ऊपर हमलावर शैतानी कुव्वतें हैं, अल्लाह तमाम कुव्वतों को ख़त्म कर देता है। अच्छा, इसका मतलब भी ज़रा दोबारा, क्योंकि आपने इसको रिपीट पे कहा है ना, वसवासिल खन्नासिल लज़ी वसवसु फ़ी सुदूरिन नास मिन जिन्नति वन्नास यहाँ तक, तो इसका जो पूरा एग्जैक्टली तर्जुमा है मतलब का वो बता दे ताकि उसको रिपीट पे जब बोलें तो दिल में वो मतलब साफ हो। तर्जुमा तो यह है कि या अल्लाह मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, जो दुनिया के खन्नास तरीन मखलूक है वो जिन है, इंसान है, शैतान है, उनके शर से और उनकी खन्नासियत से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मेरे दिल में उनकी खन्नासियत है। और इसी तरह रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन औज़ु बिका रब्बी यहदुरून का मतलब यह है कि या अल्लाह मेरे इर्द गिर्द शैतानों का जमघटा हो, शैतानों के लश्करों, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। मेरे इर्द गिर्द नेक लोग हों, मेरे इर्द गिर्द फरिश्ते हों जो मुझे अच्छी चीज़ों की तरफ रहनुमाई करें। और फिर यह है कि दूसरी भी दुआ, उसका भी यही तर्जुमा है कि जो फूंके मारती हैं, जो वसवसे डालती हैं, जो दिल को ख़राब करती हैं, उन तमाम चीज़ों से या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। वाह वाह माशाल्लाह। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा करना चाहिए थी, जो हम खाने की दावतों पे जाते हैं मोस्टली जो प्लेट के फ्लोर्स बने होते हैं 1, 2, 3 फ्लोर पूरे, वाई वी मेड दिस। समटाइम्स हमें पता भी होता है कि ये गलत है, इतना फ्लोर, और खाते हम उसमें से कुछ नहीं है, वो जो बोटियाँ, चावल, सालन, मुर्ग मुसल्लम सब भर लेते हैं हम एक साथ ही एक प्लेट में कि जैसे अब दोबारा हमें फिलिंग का कोई टाइम। वाई वी डू दिस? इतना वेस्ट जाता है खाना। असल यहीं से तो पता चलता है कि उस बंदे की तरबियत क्या है और किस कदर उसके अंदर हिर्स जो है वो भरा हुआ है और हवस है खाने की, कि वो इतना ज़्यादा खाना जमा कर लेता है जबकि उसको ख़ुद पता भी होता है कि ये मैं खा भी नहीं सकता। मैं आपको अपना एक वाक़या सुनाता हूँ। अवारी में एक दफ़ा हमें किसी महफ़िल में जाना हुआ, तो हम अवारी में गए तो वहाँ बूफे लगा हुआ था। तो एक दोस्त ने वहाँ सैलड की इतनी ज़्यादा प्लेट भर ली कि हमें समझ में ना आया कि इतना ज़्यादा सैलड ये कैसे खाएगा, मगर इतनी बड़ी प्लेट उसने भर ली। प्लेट भी बड़ी मतलब तगड़े साइज़ की थी, फुल साइज़ की। तो मैंने उसको कहा या तो इनको पता नहीं कि ये बाकी चीज़ें भी बूफे में हमारे लिए हैं, अच्छा या इनको हिर्स इस कदर है भूख की। और वही हुआ कि जब हमने उनको कहा, उसका मुझे पता है ये सारी चीज़ें हैं, भाई ये इतना कैसे खाओगे ये खाओगे तो ये जो 50 खाने लगे हुए ये कैसे खाओगे? ये है हिर्स। और इस हिर्स के बारे में आप अंदाज़ा करें कि कुरान मजीद में सूरह मुनाफिकीन के अंदर आता है कि जिस कदर बंदे के अंदर लालच और हिर्स बढ़ जाता है, कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ए ईमान वालो तुम्हें अपने माल और औलाद की हिर्स बर्बाद ना कर दे। यानी इस कदर उस चीज की हिर्स बढ़ जाती है। औलाद की भी हिर्स। देखो, औलाद पर फख्र करना, माल पर फख्र करना ये गलत है। वैसे औलाद का नेक होना, साले होना, माल का वो माल जो अल्लाह के राह में खर्च हो रहा हो वो जायज है। जितना मर्जी माल आप जमा करें मगर मुस्तहिकीन के हकूक, राइट्स उसमें से अदा होते रहे। फातिमा की कॉल है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं? बस ठीक ठाक। तुम बताओ बहन, क्या पूछोगी? फिजा, मेरा आपसे ये सवाल है कि मुझे ना अक्सर घर में जगह जगह ना खून के छींटे नजर आते हैं। अरे लड़की तुम्हारा तो। लेकिन जब मैं किसी को दिखाने के लिए जाती हूँ तो वो जब वापस आती हूँ तो वो वहाँ पे नहीं होते। अभी मेरा वहम है ये क्या है? तो खून की छींटे किस पे नजर आती हैं? दीवार पे, अपने कपड़ों पे, कहाँ? दीवारों पे और जगह जगह, जैसे कहीं ना कहीं एकदम से मुझे फील होता है कि जैसे खून के छींटे। अनमैरिड है, मैरिड है?
میرڈ نہیں ہوں. میرڈ نہیں. کتنے سال کی ہیں؟ 22. اچھا پڑھ رہی ہیں آپ؟ ہاں جی. اچھا بتائیے گا جی. جی اگر تو دیکھیں خون ہو تو اور جادو کا بھی ہو یا حقیقت کا ہو تو وہ حقیقت میں ہوتا ہے. جادو کے ذریعے بھی اگر یا کوئی بھی حسد والا معاملہ تو جادو کے ذریعے خون آئے تو وہ خون ادھر ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جس وقت یہ دیکھیں اس کو تو نظر آئے اور اس کے بعد کسی اور کو بلانے جائیں تو اس کے بعد نظر نہ آئے. تو یہ اس کی آنکھوں کا تخیل ہے. تخیل بھی ہوتا ہے. تخیل یعنی آنکھوں کے اوپر جادو بھی ہو جاتا ہے اور آنکھوں کے اوپر تخیل بھی ہو جاتا ہے. یعنی بظاہر چیز وہ رسی ہے لیکن نظر سانپ آ رہی ہے. بظاہر چیز کچھ چھوٹا سا گلاس ہے لیکن وہ بڑا جو نا وہ جگ نما نظر آ رہی. جی آپ کے ہاں صرف 2 بندے موجود ہیں لیکن تیسرا بندہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو یہ آنکھوں کا جادو ہو جاتا ہے. تو یہ بہنوں کو چاہیے کہ فاتحۃ الکرسی اور 4 کل وغیرہ پڑھ کے سرمے کے اوپر یا اسی طرح آنکھوں میں جو چیز بھی لگاتی ہیں اس پہ دم کر کے وہ آنکھوں میں لگائیں گے انشاءاللہ العزیز یہ آنکھوں کا جو تخیل ہے یہ ختم ہو جائے گا. وہ صرف آنکھوں کے اوپر ہی ہے. آنکھوں کے اوپر ہے جو. اور اسی طرح ساتھ ساتھ پانی پہ دم کر کے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد آنکھوں میں جیسے پانی کے چھینٹے لگائے جاتے ہیں نا ایسے چھینٹے لگائیں انشاءاللہ العزیز یہ ختم ہو جائے گا. اور یہ میں نے یہ دعا بتائی نا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون. یہ کوئی بھی اس طرح کا وسوسہ اور کوئی بھی اس طرح کا شیطان اور جن ہے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. یہ صبح ایک تسبیح کر لے اور شام کے وقت ایک تسبیح کر لے. ایک کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کون ہے؟ رحمان. جی رحمان کیا کہیں گے؟ میں نے بات یہ کہی کہ رات کو نا میرے والد صاحب سوچے ہوئے ڈر گئے تھے تو میں نے پوچھنا تھا یہ کیا چکر ہے کہ رات کو گھبرا گئے تھے. کیا کہیں؟ والد صاحب رات کو گھبرا جاتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں. ڈر جاتے ہیں. ڈر جاتے سوچتے ہیں. سوتے سوتے ڈرتے ہیں؟ سوتے میں ڈرتے ہیں؟ جی کیا کیا سوتے ہوئے گھبراہٹ کا؟ ٹھیک ہے آپ کو بھی جواب دیتے ہیں. وظیفہ بتاتے ہیں. جی اس کے لیے بہتر ہے کہ 21 سے 41 دن اس کے تکیے یا اس کے کمرے میں ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی آواز میں پیاری سی کوئی حرم کے امام کی صورت باقرہ لگا دے. رات کو ہلکی ہلکی آواز میں لگی رہے. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ اس کے والد کی بھی گھبراہٹ اور گھٹن ختم ہو جائے گی اور خوف بھی ختم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی اگر کوئی شیاطین موجود ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے وہ بھی ختم ہو جائے گی. 41 دن صورت باقرہ کی تلاوت رات کو لگا دے. اچھا اب اس میں اگر غنودگی میں چلے جائیں سو جائیں نہیں پھر بھی آہستہ آہستہ لگی رہے. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ دھیمی دھیمی آواز میں لگا دے. شیخ شریم اتنے پیارے لہجے میں پڑھتا ہے کہ یقین کرے جسے نیند نہیں آ رہی اسے بھی آ جاتی ہے. میری بیٹی رات کو سنتی ہے. تو جی وہ پہلے صورت ڈرتی تھی ابھی شیخ شریم کی جناب آواز کی لگا دے. اور اس کے ساتھ ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون. یہ دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون. یہ دعا ہر چھوٹے بڑے بچے بڑے مرد عورت سب کو یاد ہونی چاہیے. کون ایسا انسان ہے کہ جس کو کبھی زندگی میں اس طرح کا حادثہ پیش نہ آئے کہ اسے گھبراہٹ ہو؟ کون ایسا انسان ہے کہ جسے کبھی کوئی خوف یا پریشانی نہ ہو؟ یہ دنیا کے ہر بندے کے لیے وظیفہ ہے کہ یہ دعا چھوٹے بھی یاد کریں بڑے بھی یاد کریں. اچانک کسی کا خوف آیا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور باقاعدہ کسی نے آپ کے اوپر حسد کر کے خوف دلانے کی کوشش کی جادو سے وہ بھی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا. وقفے کے بعد آپ کو ملتے ہیں. ہم آپ کو یہاں پہ وظائف پوچھ کے بتا رہے ہیں ہمارے صاحب علم سے. آپ کال کر سکتے ہیں پروگرام میں. آج حوث حرص اور دولت کی لالچ گریڈینس کے اوپر ہم وظائف پوچھ رہے ہیں. ہم نا بریک میں بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں نا آپ کو کس راستے پہ کس وقت کیا سبق دے رہا ہوتا ہے. لرننگ پروسیس مجھے لگتا ہے صرف میرا نہیں ہم سب کا چل رہا ہوتا ہے. مجھے بھی جب ہم بریک میں فری ہوتے ہیں تو میں ہمارے جو صاحب علم معزز مہمان ہیں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہوتی ہوں. اور تو اور میرے ڈائریکٹر میری ٹیم کے لوگ وہ بھی ادھر ہی سیٹ پہ جھمگٹا لگا کے ہم کچھ نہ کچھ لرننگ پروسیس کے اندر آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں چنتا ہے. تو خیر عمل ہمیں کرنا چاہیے. یہ سیریس سی بات ہے کہ ہمیں رسی پکڑنی چاہیے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. مگر بات ابھی ہم جس ٹاپک پہ اس پہ کرتے ہیں کیونکہ ہم کالز بھی شامل کریں گے پروگرام میں. اور ایک اور امپورٹنٹ سوال میں ضروری اس میں شامل کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمیں شہرت کی حوث ہو چکی ہے, ہم یہ جو میڈیا میں لائم لائٹ کے اندر عام بندہ ہے اس نے کبھی کوئی شوبز میں کام نہیں کیا, وہ انٹرٹینمنٹ ڈرامہ ٹی وی سنگنگ کسی چیز کا حصہ نہیں ہے, کوئی اینکر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بٹ اس کو ایک لالچ ہے میں نے
لائم لائٹ میں آنا ہے. اور یہ جو ایک نئی چیز چلی ہے وائرل, واٹ از دس وائرل؟ وائرل تو میں نے یہ سنا تھا کہ وائرل بخار ہوتا ہے, وائرل کوئی ڈیزیزز نکل آتی تھی, وائرل یہ کرونا بیماری تھی. یہ کیا چیز شروع ہوا ہے؟ وائرل ویڈیو, وائرل کانٹینٹ, وائرل چیز. میں نے راتوں رات ایک مزدور طبقہ ہے, وہ مزدور بھی رات کو خواب دیکھ کے سوتا ہے کہ بھائی صبح میں نے وائرل ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹک ٹاک سے وائرل ہونا, یہ باقی پلیٹ فارم سے وائرل ہونا, فیس بک سے, باقی سوشل میڈیا سے, لوگ اپنی اپنی پوری فیملیز کو گھسا دیتے ہیں ویڈیوز کے اندر, اپنی پوری پرسنل لائف دکھاتے ہیں, اپنے گھر کا اٹھنا بیٹھنا, اپنے گھر کے واش روم تک شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ایک ایک چیز, بیوی بنا دوپٹے اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں. یہ جو چیزیں ہو گئی ہیں, یہ وائرل ہونا, یہ تو چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی تو ایک عجیب سی حرس, اور پتہ نہیں کیا, اس کا میں جواب لوں گی, مگر پہلے کال لے لیتی ہوں شامل, پھر اس کے بعد معزز مہمانوں سے اس کے بارے میں بات کروں گی. فرزانہ گجراوالا سے کیا پوچھیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھاک. کیا پوچھنا چاہیں گی میری بہن؟ والیوم بند کیجیے گا ٹی وی کا. ہاں جی, باندھے ٹی وی. تو ہم نے ٹی وی سے نمبر لیا تھا, تو میرا نا میاں نہیں ٹھیک رات کا نا, گھر دے جی کافی سارے بیمار رہتے ہیں. اچھا, کیا گھر کے لوگ سارے بیمار رہتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا, اور میاں تو کو وہ بھی بیمار رہتی ہے, تو میرا میاں ہے وہ بھی بیمار ہے. میاں کو کیا ہوا ہے؟ میاں کو کیا بیماری ہے؟ بیماری تو کچھ نہیں, رات کو نا اس کو بس کچھ سایہ جیسا آتا رہتا ہے, وہ سمجھ نہیں آئی اس کی. ٹھیک ہے شفیق الرحمان صاحب, اور آپ دونوں بتائیے گا پلیز. دیکھیں, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جتنی بیماریاں بھی ہیں, قرآن میں آتا ہے فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار رہتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو بیماری اور شفا سب اللہ کے اختیار میں ہے. بے شک. اور جب بھی کسی قسم کی بیماری بندے پر آئے, اور بالخصوص جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر جو ہے روحانی مسائل ہیں, جسمانی بھی ہو سکتے ہیں, فزیکلی بھی, تو یقیناً شفا تو اللہ کے پاس ہے. رات کے وقت اس طرح کا ہونا, سب سے پہلے تو بہتر یہ ہے کہ یہ بندہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ, آیت الکرسی اور تینوں آخری کل پانی پر دم کر کے بغیر پھونک مارے یہ پیے بھی, اور گھر میں چھینٹے مارے, اور گھر کے چاروں کونوں میں اذانیں دے. رات ہمیشہ بابضو ہو کر سوئے, ٹھیک, رات بابضو ہو کر سوئے, اور سنت کے مطابق اپنا رخ جو ہے قبلہ رخ کی طرف کر کے جو ہے وہ سوئے. اور پھر اگر اعمال کی کمزوریاں ہیں تو اعمال کی کمزوریوں کو دور کرے. انشاءاللہ جب ایمانی امیون سسٹم سٹرونگ ہو جائے گا تو بہت ساری بیماریاں اس کے ساتھ نکل جائیں گی. ساتھ وہ بھی ایڈ کر دیں, انہوں نے کہا تھا سایہ بھی کوئی نظر آتا ہے. فرزانہ کہیں جو سایہ نظر آتا ہے, اس کے لیے سایہ نظر آنے کا مطلب 2 چیزیں ہو سکتی. یا تو یہ ہے کہ کوئی جن شیطان اس کو انہوں نے تکلیف دی ہے اور وہ اس کے جو نا وہ ایکشن کے ریاکشن میں انہیں تکلیف دے رہا ہے, یا یہ ہے کہ جادو کی شکل میں اس نے آپ کے اوپر مسلط کیا کسی نے,